میں صدر رحیم خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محترم جناب چودھری محمد شفیق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہیں۔ میرے معزز ممبران چیمبر آف کامرس، میرے سابقہ صدور چیمبر آف کامرس، میرے ایگزیکٹو ممبران، نیولی الیکٹڈ ایگزیکٹو ممبران، ہمارے آنریبل ایسوسی ایشنز کے پریزیڈنٹس، غلہ منڈی کے پریزیڈنٹ، ہمارے ایم این اے چودھری جاوید اقبال بڑھائی صاحب، ایم پی اے چودھری محمد شفیق صاحب، نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ جناب خواجہ بشیر صاحب، نیولی الیکٹڈ ایس وی پی جناب خلیل شنکر صاحب، وائس پریزیڈنٹ جناب اعظم شبیر صاحب، اور میرے ادھر بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے آنریبل ممبرز ہیں، گزرے ہوئے ہمارے ایگزیکٹوز ہیں، میری بہنیں جو آئی ہوئی ہیں، سب کو السلام علیکم۔ آج سالانہ جنرل باڈی کا اجلاس ہے جو ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ الیکشن کے بعد یہ سب سے ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو سمجھیں الیکشن کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پورا مہینہ سپتمبر کا ہم نے الیکشن میں گزارا۔ صبح سے شام تک ووٹرز کے پاس گئے سارے میں ایگزیکٹو جو کینڈیڈیٹس تھے، اور اپنے تئیں جو انہوں نے ان سے وعدے بیعت کیے، ان کے ہاتھ پاؤں کو ہاتھ لگایا اور ووٹ مانگے۔ یہی اس کا حسن ہے اس الیکشن کا، جس کے لیے میں سارے ممبران کو ایک آنر سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ہے کہ ایگزیکٹوز کی الیکشنز کے لیے سارے کینڈیڈیٹس ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سے ووٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ الیکشن ہمارا ختم ہو گیا ماشاءاللہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے ہمارا، یہ ان کیمرہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے، جس کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں اپنی اپوزیشن کے ممبران کا بھی کہ انہوں نے بھی اس کو ایکنالج کیا۔ اس کے لیے میں پرسوں فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین حاجی ابراہیم صاحب کے پاس بھی حاضر ہوا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیا اور بہت ہی خندہ پیشانی سے سارے معاملات کو پوری طرح انہوں نے اختتام تک پہنچایا۔ اس کے لیے میں اپوزیشن کے اپنے تمام ممبران کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے انتہائی اچھے طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا۔ اس میں چودھری ذوالفقار صاحب فاؤنڈر گروپ سے تھے، جاوید ارشاد صاحب ہمارے فرینڈز گروپ سے تھے، اور ایس ایچ او ہمارے اقبال آباد کے چودھری اظہر اقبال صاحب تھے، جن کے کوآرڈینیشن سے بہت ہی خوبصورتی سے ممبران کو ایک آنریبل طریقے سے ان کے پولنگ بوتھ تک پہنچایا گیا اور سٹیمپ ہونے کے بعد واپس ان کو چیمبر سے باہر بھیجا گیا۔ ایک سال گزرا ہے، اس کی کارکردگی میرے آنے والے ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ کچھ آپ کو روشنی ڈالیں گے، لیکن میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ جب ہم نے چارج لیا تو اس کے بعد فرینڈز اور فاؤنڈر کا چیپٹر ختم ہو گیا۔ پھر سارے جو یہ ہمارے ممبران سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ہی اس پریزیڈنٹ کے ساتھ تھے، اور یہ پریزیڈنٹ سب ممبران کے ساتھ تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد جب الیکشن ختم ہو گیا، جنرل باڈی ختم ہو گئی، تو سارے ممبران چیمبر آف کامرس کے ممبران ہیں، کوئی فاؤنڈر کوئی فرینڈز نہیں ہے، وہی پریزیڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے وہ سب کے پریزیڈنٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ کارکردگی کے حساب سے کارکردگی کو اگر جانچنا ہو تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری جو ممبرشپس ہے یا لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے یا لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ چیمبر آف کامرس پہ کس حد تک ہے۔ میں نے آگے بھی اپنی تقریر میں الیکشن کے دوران بتایا دوستوں کو کہ جب میں نے چارج لیا تو 1650 ممبران تھے۔ اب 17 تاریخ کو جب ہم نے آخری ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس کیا تو ہمارے ممبران کی تعداد 2020 میں 2020 تھی، جو آپ کے لیے ایک بڑے بلیسنگ اور آنر کی بات ہے
اور یہ رحیم یار خان چیمبر کی تاریخ میں میکسیمم ایک ریکارڈ ہے۔ اسی طرح جو رینیوبلز ہوتی تھی ہماری، وہ ہر سال 80%، 82% ہوتی تھی، جو اس سال الحمدللہ 92% ہے، جو ایک اور ریکارڈ ہے آپ کے لیے۔ جو منسٹرز ہیں یا دوسرے ہمارے جو قائدین ہیں وہ تشریف لائے، جن میں سر فہرست ہمارے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں، جو اس وقت سی پیک کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے آ کر ہمیں چیمبر میں عزت بخشی، اور ان کی وساطت سے ہم نے جو اس وقت اسٹیٹ اپنی انڈسٹری اسٹیٹ ہماری بنی ہوئی ہے، اس کو ہم نے اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دلوایا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کرونا کے دوران چیمبر آف کامرس نے پوری طرح اپنے غریب دوستوں کا، بھائیوں کا اور مزدوروں کا خیال رکھا، جس کے لیے اپنے تمام ممبران کی طرف سے ڈونیشن لے کر ہم نے تقریباً 9000 بیگ ایک راشن بیگ گلی گلی محلے محلے دوستوں کو پہنچائے، لوگوں تک پہنچائے، غریب غربا تک پہنچائے، جس سے انشاءاللہ آپ سب دوستوں کو دعائیں ملیں گی۔ اسی طرح چیمبر کی تاریخ میں ہم نے فرسٹ ٹائم ینگسٹرز کو انٹروڈیوس کروایا، اور تواتر سے سارے ینگسٹرز چیمبر میں آتے رہے، اور ابھی آپ ہماری طرف سے کوئی ممبران کو دیکھیں گے تو آپ کو ان میں سے 70%، 60% ینگسٹرز نظر آئیں گے، جو انشاءاللہ آنے والی قیادت ہوگی، جو ہم پرووائڈ کر کے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا ہے دوستوں نے سب نے کہ آپ نے مختصراً کرنی ہے، مختصراً ہی سب دوست آئیں گے اور تقریر کر کے چلے جائیں گے تاکہ زیادہ لمبا پروگرام نہ ہو۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس سالانہ اجلاس کو رونق بخشی۔ انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ ہمارا چیمبر آف کامرس، رحیم یار خان چیمبر آف کامرس، ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا چیمبر ہے۔ پنجاب میں یہ 6 نمبر پر ہے اور پاکستان میں یہ 10ویں نمبر، ٹاپ 10 کی لسٹ میں ہے۔ ہم اس طرح چیمبر کو دے کر آگے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے جو صدر ہیں، مجھے امید ہے کہ اس تسلسل کو اسی طریقے سے آگے لے کر چلیں گے اور سب ممبران کا اسی طریقے سے خیال رکھیں گے، جس طرح میں نے پچھلے سال کسی قسم کی سیاست یا کسی قسم کی گروپ بندی سے اس کو پاک رکھا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ جناب نو منتخب صدر خواجہ بشیر صاحب، نو منتخب سینئر نائب صدر خلیل صاحب اور نو منتخب صدر اعظم شبیر صاحب، چودھری فاروق وڈائش صاحب، حاجی ارشد صاحب جو ایم پی ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، غلہ منڈی کے صدر اور چودھری جوید اشرار صاحب ہمارے ایکس کلیگ بھی ہیں، ایس پی پی ہیں، اور ہمارے الیکشن کمیشن جتنے بھی باقی دوست تشریف لائے ہیں، میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے جب ہم نے چارج سنبھالا تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ممبروں کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی میں حصہ دلایا جائے، جس کے لیے ہم نے مختلف گروپ تشکیل دیے اور تمام ممبروں کو فون پہ، واٹس ایپ پہ اس کے بارے میں آگاہی دیتے رہے۔ ہماری جو 1 سال گزرا ہے، اس کے اندر مین جو چیزیں ہم نے کی ہیں، میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دوں گا، کام تو بہت زیادہ ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے چیمبر آف کامرس کو ایک نئے جدت اور نئی شان دی اور نئے طریقے سے رینوویٹ کیا۔ چیمبر آف کامرس کے وفد کی آر پی او باولپور سے ملاقات اور سیف سٹی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے پر تعاون کا شکریہ ادا کیا، اور ہمارے ہی اس دور میں سیف سٹی پروجیکٹ جو کہ کیمرے لگے ہیں سیکورٹی کے لیے، جس میں چیمبر نے بھرپور کردار ادا کیا تھا، اس کو ماشاءاللہ سے ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے کرائم میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ ڈسٹرکٹ انچارج چائلڈ پروٹیکشن بیورو، ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیپٹا، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام مینیجر ڈائریکٹر سوشل سیکورٹی خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی کے وفد کو ہم نے چیمبر میں مدعو کیا۔ ان کی جانب سے بہترین جو کارکردگی دکھانے والے طلباء تھے ان میں چیک اور نقد انعامات دیے گئے۔ چیمبر آف کامرس کو چونکہ سولر انرجی کا دور ہے، ہم سولر انرجی میں منتقل کرنے کے منصوبے کی منظوری دی گئی ہے۔ چیمبر آف کامرس کے لیے جتنے بھی ممبران ہیں، آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے مختلف کمپنیوں سے ڈسکاؤنٹ لیے ہیں، جس میں
فٹنس ورلڈ ہے، اتحاد کلب ہے اور ٹویوٹا رائل ہے، کیا موٹرز ہے. یہاں آپ جو بھی ہمارے چیمبر آف کامرس کا ممبر جائے گا ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا. ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب جناب انعام غنی صاحب جو کہ اس وقت ہمارے آئی جی ہیں، ان کو ہم نے مدعو کیا. رحیم یار خان کے جتنے بھی معاملات تھے سیکورٹی کے ان کے ساتھ ڈسکس کیے اور انہوں نے چیمبر آف کامرس کے سارے دورے کو بہت سراہا اور اس کے لیے بہت سارے تعاون کی یقین دہانی کی. اب آخر میں جو ہمارے چونکہ الیکشن ماشاءاللہ سے بہت پیسفل اور پرامن رہے ہیں، میں تہہ دل سے مشکور ہوں ہمارے جو الیکشن کمیشن جتنا بھی ہے کہ انہوں نے اتنے احسن طریقے سے یہ الیکشن کرائے ہیں کہ چیمبر کی تاریخ میں اتنے اچھے اور پیسفل الیکشن نہیں ہوئے. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ان کے لیے کلیپنگ ہو جائے اور یہ بہت زیادہ داد کے مستحق ہیں. تو آخر میں اپنے جتنے بھی ہمارے نئے دوست الیکٹ ہوئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسپیشلی شفیق الرحمان صاحب جنہوں نے اور ٹاپ بھی کیا ہے اور بڑی محنت سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، اور جتنے بھی ہمارے نئے لوگ جو خواہش رکھتے ہیں الیکشن لڑنے کی ان کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے کہ کس طرح چیمبر کا الیکشن لڑا جاتا ہے. اور چیمبر کی تاریخ میں سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں، جس کے لیے ان کو میں داد دیتا ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو. اب میں فارمر پریزیڈنٹ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محترم جناب شیخ حماد الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آنریبل ممبران اسمبلی جناب جاوید اقبال وڑائچ صاحب، چوئی شفیق صاحب، غالباً حاجی ارشد صاحب بھی یہاں موجود ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے. فارمر وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی رؤف مختار صاحب، چیئرمین فاؤنڈرز گروپ میاں امتیاز صاحب، آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ چوئی شفیق علیم صاحب، آنے والے پریزیڈنٹ جناب خواجہ بشیر صاحب، ممبران رحیم یار خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، میڈیا کے نمائندگان، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، گڈ ایوننگ، السلام علیکم. سب سے پہلے میں فرینڈز گروپ کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلا شبہ انہوں نے بہت اچھا الیکشن لڑا اور ایک بڑی کامیابی حاصل کی، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں ایک اور الیکشن جس میں اللہ پاک نے پھر رحیم یار خان کے جو ہمارے ضلع کے جو نمائندگان ہیں ان کا بڑا اثر تھا اور وہاں کامیابی ملی، اس کے لیے میں حاجی ابراہیم صاحب ہوں گے گروپ کو پی سی جی اے میں الیکشن میں مبارکباد کے پیش کرتا ہوں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میرے چھوٹے بھائی بہت پیارے دوست عثمان چودھری صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ حال ہی میں کل غالباً فلور مل ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے. اور میں امید کرتا ہوں کہ بزنس لیڈرشپ جو کہ ہمارے ضلع میں حاجی ابراہیم صاحب نے شروع کی، پھر اس کا بیڑا نیشنل لیول پر رؤف مختار صاحب نے اٹھایا. یو آر اے نیو شائننگ اسٹار عثمان، ویل ڈن اینڈ کیپ اٹ اپ. سال 2019-20 کا آج اختتام ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ صاحب کو. آج سے 1 سال پہلے بھی میں نے اپنی تقریر میں اس امید کا اظہار کیا تھا اور وہ اس امید پہ پوری طرح اترے ہیں. انہوں نے بالکل امپارشل طریقے سے، ایک بہت خوبصورت طریقے سے شفیق صاحب نے اور ان کی ٹیم نے، افتخار صاحب، سنیم بلر صاحب اور ان کے تمام ممبران نے ایک امپارشل ان بائس طریقے سے اس چیمبر کو چلایا ہے اور بڑے اچھے. حالانکہ کووڈ-19 کا ایک صورتحال تھی کہ 6 ماہ کے اس میں ضائع ہوگا، اس کے باوجود ایک اچھی ایکٹیویٹیز کی ہیں، چیمبر کو لے کر چلے ہیں. میں اس کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. موونگ فارورڈ، ایک بات جو میرے ذہن میں کافی عرصے سے گردش کر رہی تھی وہ میں آج سب آپ دوستوں کے سامنے پیش کروں گا. اس چیمبر کو آلموسٹ 13 سے 14 سال اب گزر چکے ہیں اور ہم اب اس میچورٹی کے ایک فیز میں جا رہے ہیں جو کہ جس دور سے بڑے چیمبرز گزر چکے ہیں اور اب ایک میچور لیول پہ آ گئے ہیں.
تو میں دعوت دوں گا تمام گروپوں کو, دونوں گروپوں کو, ان کے سربراہان کو, ان کے لیڈرز کو, کہ لیٹس کم فارورڈ, کم آؤٹ آف دس تھنگ کہ جو گروپنگ کا وہ ہے. پلیز ڈونٹ میک دس چیمبر a pitch for someone's political ambitions. اس چیزوں سے آگے نکل کر ہمیں دور رس اب ہمیں کے ٹارگٹس جو ہیں وہ متعین کرنے ہیں. تھوڑا سی اکانومی کی پہلے تھوڑی سی بات کروں گا. بدقسمتی سے ہماری جو اکانومی ہے اس وقت ایک بہت مشکل فیز سے گزر رہی ہے. 72 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری جی ڈی پی کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیگیٹو میں گئی ہے, جو کہ تقریباً -1.5% لاسٹ ایئر رجسٹر ہوئی ہے. اب ایک ایسا ملک جس کی آبادی 22 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے, جس میں روزانہ 14,000 افراد کا ڈیلی بیسس پہ نئی پیدائش ہو رہی ہے, یعنی کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس ملک کی اگر اکانومی 1.5% شرنک کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارے پاس 100 نوکریاں تھیں تو اس سال تقریباً 98 نوکریاں موجود ہیں. ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف روزگار کے وسائل ہیں وہ روز بروز کم ہو رہے ہیں. ہماری جو کرنسی پاک روپیز ہے وہ تقریباً 58% ڈیویلیو ہوئی ہے پچھلے 2 سال سے بھی کم عرصے میں. اور آج 2 روپے لے کے جائیں تو ایک افغانی کرنسی بھی نہیں ملتی اور ایک بنگلہ دیشی ٹکا بھی نہیں ملتا. یہ ایک مشکل صورتحال ہے. اور سب اب ہم آئیں اپنی جس ضلع رحیم خان کی طرف. جب میرا پہلا سال تھا کاٹن جننگ کا, میرا زیادہ تعلق کاٹن جننگ سے ہے, تو ہم نے تقریباً 1.5 کروڑ فصل اس ملک میں 1.44 کروڑ فصل کی بیلز کی پروڈکشن ہوئی تھی, جو کہ انفارچونیٹلی پچھلے سال صرف 87 لاکھ بیل ہوئی ہے. اور اس سال جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ تقریباً 8 ملین بیل کی بامشکل ہے. جننگ فیکٹریز کے پاس پھٹی نہیں ہے, فلاور ملز کے پاس پسائی کے لیے گندم نہیں ہے, آئل ملز کے پاس کرش کرنے کے لیے بنولا نہیں ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کیپٹلسٹ اکانومی یا جس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام, اس کی ایک بدترین مثال بن گئی ہے, جس میں امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. آج یہ ایک اتنی بڑی ڈیوائڈ بن گئی ہے جس کا نتیجہ ہم عام لوگوں میں فرسٹریشن کی شکل میں دیکھتے ہیں. جو موٹر وے پہ سامنے ہوا پچھلے کچھ دن پہلے, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت بن گئی ہے, یہ سب اس کا شخصانہ ہے. کیونکہ بدقسمتی سے اس گرتے ہوئے جی ڈی پی کے ساتھ جو ہمارا انفلیشن ریٹ ہے یا جو افراط زر ہے وہ تقریباً 14% پہ چلا گیا تھا, جو کہ اب کچھ کم ہو گئے 12 سے 13 یا 10% پہ آ گیا ہے. اور ایک عام اور غریب آدمی کے لیے اس کی تنخواہ میں غالباً بجلی کا بل دینا ہی بڑا مشکل ہو گیا, باقی اخراجات اس نے کہاں سے کرنے ہیں. تو سر میرے سیدھے ہاتھ پر فرینڈز گروپ کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے, میرے الٹے ہاتھ پر فاؤنڈرز گروپ کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ بہت سے یہاں پر ممبران ایسے ہیں جو کہ امپارشل ہیں, جو کہ غیر جانبدار ہیں, جو کہ آج یہاں تشریف لے کے آئے ہیں ہماری کارکردگی دیکھنے کے لیے اور ہمارے آگے کے فیوچر ایجنڈا کو دیکھنے کے لیے. We have to work on the betterment of our crops. ہمیں اپنی فصلوں کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا ہے. دیکھیں پچھلے 72 سال میں ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, ہمارے حکومتی اراکین بھی موجود ہیں, اپوزیشن سے بھی, میرے والد صاحب اپوزیشن سے ہیں, خالد شاہین صاحب اپوزیشن سے ہیں, حاجی ارشد صاحب غالباً کہاں بیٹھے ہوں, اگر مجھے نظر آئے تو مجھے مخاطب کرنا آسانی ہوگی. خیر اینی ویز, کسی بھی حکومت کو پراپر طریقے سے کام کرنے ہی دی گئی, انسٹیبلٹی رہی ہے. اٹس ناٹ اے پولیٹیکل فورم, سیاست میں ہم بالکل بات نہیں کریں گے, لیکن ہر حکومت جو شارٹ ٹرم ایجنڈے پہ چلی ہے اس نے لانگ ٹرم کام ہی نہیں کر سکے. ٹیکسٹائل ملز کو بے شک کراپ شارٹ ہے, ٹیکسٹائل مل تو پاکستان میں کوئی بند نہیں ہوئی روئی کم ہونے سے, ان کے پاس امپورٹ کی آپشن موجود ہے. جو ملٹی نیشنلز کے نفع دیکھیں, اگر آپ ان کے فائنینشیل اسٹڈی کریں پچھلے سال کے, ملٹی نیشنلز کے آپ فائنینشیلز پڑھیں, بڑے ٹیکسٹائل گروپس کے پڑھیں, سیمنٹ کارٹل کے پڑھیں, شوگر کارٹل کے پڑھیں, ان کے نفع اربوں سے تجاوز کر چکے ہیں. لیکن وہ انڈسٹری جس سے جو میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں
اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جن میں فلور ملز آتی ہیں، ایک دفعہ پھر سے میں ذکر کروں گا، جن میں کاٹن فیکٹریز آتی ہیں، جس میں آئل ملز آتی ہیں، جس میں پیسٹیسائڈ انڈسٹری ہے، ان کا حال اس وقت بہت نہایت خراب ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کراپس کے اوپر کام کرنا، فصلوں کے اوپر کام کرنا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جو ہمارا ریٹیل سیکٹر ہے، جو ہمارا کنزیومر بزنس ہے، وہ بھی اسی کی وجہ سے، دیکھیں کنزیومر بزنس دو چیزوں پہ چلتا ہے. نمبر 1 آپ کی ایگری اکانومی پہ، آپ کی کراپس کے اوپر. نمبر 2 آپ کی ریمیٹنسز کے اوپر. اور ہماری جتنی بھی ریمیٹنسز ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے بہن بھائی زیادہ تر گلف کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں، تو اس کی اکانومی کروڈ آئل کے گرنے کی وجہ سے ان کا اپنا بہت بڑا غرق ہوا ہے. تو ہماری ریمیٹنسز میں ہی بہت برا اثر آنے لگا ہے. تو ہماری ایگری بیس انڈسٹری بھی نقصان میں ہے، پریشانی میں ہے، ہماری کنزیومر بیس انڈسٹری بھی پریشانی میں ہے. تو اس چیمبر کو، اس فورم کو خدا کے لیے ہم لانگ ٹرم پرسپیکٹو کی طرف چلیں. ہمارے پاس یہاں پہ سیزنڈ پروفیشنلز موجود ہیں، سیزنڈ انڈسٹریلسٹ موجود ہیں، ہمارے پاس اراکین پارلیمنٹ موجود ہے. ان کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. عاصم سلیم باجوہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، بڑا اچھا وزٹ تھا اور اس کا بڑا فروٹفل ریزلٹس آئے. ان کو اس فورم پہ لے کے آئیں اور اس خطے کی اکانومی کے لیے کام کریں اور لانگ ٹرم 5 سال کا ٹارگٹ بنائیں. شفیق صاحب، رؤوف صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 1 سال کا، خواجہ صاحب آپ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کے توسط سے پھر خانپور کو عزت بخشی ہے، 5 سال کا ٹارگٹ بنائیں آپ کہ اپنے 5 سالوں میں، اگلے 5 سالوں میں اس علاقے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی اکانومی کے لیے کیا کرنا ہے. میری یہ درخواست ہے کہ یہ آپ ضرور اس پہ غور کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں اچھے نتائج سے ہمیں انشاءاللہ آگاہ کریں گے. اور ہماری جو فاؤنڈرز گروپ کی جو قیادت ہے اور ہمارے تمام ممبر، اس آبجیکٹو کے لیے ہم آپ کو 100% مکمل طور پہ آپ کو ہر طرح سے اپنی سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں. بہت شکریہ. دریا کے بند پہ بھی جاتے رہے، دریا کے پار بھی گئے. ہم نے ایک کیمپ لگایا صادقآباد بائی پاس پہ. اس دوران ہمارے چیمبر میں جناب مولانا نعمت اللہ صاحب جو امیر جماعت اسلامی تھے، انہوں نے وزٹ کیا ہمارے کیمپ میں. جناب جوید وحید صاحب اس وقت ایم این اے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے وزٹ کیا. ہمارے چیف منسٹر جناب میاں شہباز شریف نے وزٹ کیا. اور سب سے اہم وزٹ جو تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا، جو چیمبر میں تشریف لائے. سلیم بھلر صاحب اس وقت میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ تھے. تو اس وقت میں نے جو تقریر کی تو اس کے بعد عمران خان صاحب آئے. اس نے کہا میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کوئی بزنس مین اتنی دلیری سے بات کرے گا. تو میں ویسی باتیں 10 سال سے کر رہا ہوں، تو آج پھر عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں کرنا چاہوں گا کہ ایز اے چیئرمین فلور مل ایسوسی ایشن میں نے 1 سال میں جتنی مشکلات اٹھائی ہیں وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. ہم بزنس مین ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ہم چور نہیں ہیں. ہمارے اوپر وہ ہمارے ٹیلی فون ٹیپ کریں، ہمیں روز یہ ڈر ہو کہ آج ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہمارا را مٹیریل ہمیں نہ لینے دیا جائے. ایز اے پریزیڈنٹ انجمن تاجران میرے دکاندار صاحبان 6 مہینے بے روزگار بیٹھے رہے، ان کی کسی نے داد رسی نہیں کی. یہ اتنی مشکلات جو اٹھائی ہیں پچھلے کووڈ-19 میں اس بزنس کمیونٹی میں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی معذرت کے ساتھ. تو میں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پریزیڈنٹ، آپ پرائم منسٹر ہیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے اور بزنس کمیونٹی کو آپ سے بڑی امیدیں تھیں. ہم سمجھتے تھے کہ جو نواز شریف کی گورنمنٹ ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ سرمایہ داروں کی گورنمنٹ ہے، وہ ان کے مفادات میں پالیسیاں بناتے ہیں. یہ ایک اچھی گورنمنٹ آئی ہے، یہ چھوٹے تاجر کی پالیسی بنائے گی، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا. تاجر مشکلات، چھوٹا تاجر ایس ایم ای جو ہے مشکلات کا شکار ہے. تو ہمارا جو چیمبر ہے اس کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے جو بزنس مین ہیں جو ان کو مشکلات ہیں، میں آپ کو یقین کریں بتا نہیں سکتا کہ میرے پاس جب دکانیں دوستوں کی بند تھی آتے تھیں تو ان کے کس طرح کے مسائل تھے جو ہم نے 5-6 مہینے فیس کیے. بس بیسیکلی میرا کریانے سے تعلق ہے، کریانے کی دکانیں کھلی تھی، مگر بہت سارے لوگ جو بازار میں جتنی دکانیں ہیں اسے 4 گنا لوگ جو ہیں وہ ریڑیاں لگاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ان کے ٹھیلے ہیں. ان کی جو وہ ڈیلی بیسس پہ پیسے کماتے تھے، جو انہوں نے مشکلات اٹھائیں وہ جانتا ہے یا ان کا خدا جانتا ہے.
تو گزارش یہ ہے کہ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس نے، جیسے شیخ صاحب نے بھی کہا کہ 14 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ اب ہم بھی میچور ہو گئے ہیں. ہمارا یہ الیکشن جو ہے تاریخ کا سب سے اچھا، شفاف اور دوستانہ ماحول میں ہوا. گو کہ اس چیمبر میں پہلی دفعہ کلین سویپ ہوا ہے، مگر جو ہمارے اپوننٹ تھے الحمدللہ انہوں نے بڑی فراغ دلی سے اس کے رزلٹ کو قبول کیا، وہ بھی اپریشیٹ کے قابل ہیں. میں نے گزشتہ 2 سال، 1 سال فیڈریشن میں، 1 سال فلور میں ایسوسی ایشن میں جو ہائر فورم تھے اس میں نے سرو کیا اور میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا ہے. تو انشاءاللہ میں نے جو سیکھا ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس سال میں وہ چیمبر میں ہم اپلائی کر سکیں. جیسے میں کل ووٹ ڈالنے گیا تھا، میرے کچھ دوست بھی لاہور چیمبر ووٹ ڈالنے گیا تھا، وہاں انہوں نے بہت سارے ڈیسک بنائے ہوئے ہیں. اب ہم جیسے شفیق صاحب بیٹھے ہیں، جوید وڑیچ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں بھی بہت سارے ڈیسک بن سکتے ہیں، جس میں ٹریفک کے لائسنس کے لیے ڈیسک ہونا چاہیے. وہ ہم کوشش کریں گے چیمبر کے پلیٹ فارم سے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کوشش کریں گے وہ ڈیسک بنائیں گے. اس طرح بنائیں گے کہ جب ہمارے پاس 20-25 لوگ ہو جائیں گے لائسنس کے اپلیکینٹ، تو ہم ان کو بلا کے ان کو وہاں ریسپیکٹولی لائسنس بنوا دیں. اسی طرح نادرا کا ڈیسک بن سکتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ دوست آتے ہیں جیسے لاہور چیمبر میں ہے. اسی طرح پولیس ہراسمنٹ کا ڈیسک ہو سکتا ہے، پولیس کا ڈیسک ہو سکتا ہے. جو بزنس کمیونٹی کے معاملات ہیں، ویک میں ایک دفعہ کوئی پولیس کا سینئر افیسر آ کے وہاں حل کر لے. یہ ہم نے ساری چیزیں کرنی ہیں. اب ہمارا چیمبر جو ہے اس نے اپنا جو سیکھنے کا پیریڈ تھا وہ گزار لیا ہے، اب ہم نے کام کرنا ہے. رحیم یار خان میں دیکھیں انڈسٹری جو ہے وہ پہلے بھی اچھے خاصی تعداد میں، اب ہماری انڈسٹری اسٹیٹ جو اسپیشل اکنامک زون بن رہا ہے، جس میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے لیٹر بھی لکھا ہے آصم سلیم باجوہ صاحب کو کہ 1000 ایکڑ مزید اس میں انہانس کیا جائے. ابھی آپ دیکھیں کہ رحیم یار خان کی جو انڈسٹری اسٹیٹ ہے اس میں ایک بھی رحیم یار خان کے انڈسٹریسٹ نے فیکٹری نہیں لگائی. جتنے بھی لوگ ہیں باہر سے آئے ہیں. اب جب یہ اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر ہو جائے گا اور 2 سال بعد سکھر کراچی موٹر وے جب چل جائے گا تو آپ دیکھ لیں گے رحیم یار خان کے حالات یکسر بدل جائیں گے. یہاں انڈسٹری کا ایک انقلاب آئے گا. اسی طرح ہماری جو کموڈٹی ہے وہ بھی کرائسس کا شکار ہے. ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں چیمبر کے علاوہ 3 بڑی ایسوسی ایشنیں بھی یہیں سے بیس کرتی ہیں. پی سی جی ہے، پی ایف ایم ہے اور سیپ ہے. سیپ کے بھی ہمارے ادھر چودھری بلال صاحب بیٹھے ہوں گے جنہوں نے الیکشن ون کیا. تو یہ تینوں ایسوسی ایشن ایگری بیس ہیں. اس میں ہماری جو کاٹن کی کراپ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو گئی ہے، ہماری ویٹ کی کراپ بھی ڈسٹرب ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ شوگر کین بھی ڈسٹرب ہونے جا رہا ہے. ابھی گورنمنٹ نے ویٹ شوگر امپورٹ کی ہے، مجھے لگتا ہے اگلے سال مزید امپورٹ کرنی پڑے گی. اسی طرح ویٹ امپورٹ ہو رہی ہے. جب اس گورنمنٹ نے ویٹ کی پالیسی بنائی تو ہم ان کے آگے بنتیں کرتے رہے، چیختے رہے. انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ آپ فلار مل کو ویٹ لینے دیں. انہوں نے نہیں لینے دی. اس کے بعد انہوں نے 9 لاکھ ٹن ویٹ بیفور ٹائم جولائی میں ایشو کی. اب تک پاکستان میں 13 لاکھ ٹن ویٹ امپورٹ ہو چکی ہے اور 15 لاکھ ٹن مزید امپورٹ ہونی ہے. اب اتنا زر مبادلہ اس پہ جو ضائع ہونا اس کا پتہ نہیں کون حساب دے گا. اسی طرح جو شوگر ہے اس میں بھی ابھی 3 لاکھ ٹن امپورٹ ہو گئی ہے، اس کے جہاز لگ گئے ہیں، مزید بھی امپورٹ ہونی ہے. کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑے گی. یہ ایک ہماری ملک کی اکانومی کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس کے اوپر ہمیں گورنمنٹ کو ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر لانگ ٹرم پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے. اس میں جو ہمارا سیپ ہے اس کا بھی ایک کلیدی کردار ہے. جیسے ہمارے سیٹ کے دوست عامر شباز صاحب بھی بیٹھے ہیں اور اکرام صاحب بھی، ان کو بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے. ہماری ییلڈ بڑھانے کی ہمیں ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جو ہماری آنے والی الیکٹڈ باڈی ہے، خواجہ بشیر صاحب ہیں ہمارے پریزیڈنٹ خانپور سے بنے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے یہ ایسوسیٹ کلاس سے بنے ہیں. یہ بھی جس طرح ہمارے بیشتر ممبر جو اکثریت ہے وہ دکانداری حضرات ہیں، یہ بھی دکاندار ہیں اور یہ دکانداروں کے مسائل اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہمارے خلیل احمد صاحب بھی سیٹ سے ہیں، اعظم صاحب ہاسپٹیلٹی سے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہماری جو قیادت آئی ہے یہ آپ کی خدمت کرے گی اور انشاءاللہ چیمبر آپ کی بزنس کی ترقی کے لیے ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کرے گا اور آپ کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے چیمبر آپ کے شانہ بشانہ ہر جگہ کھڑا ہوگا
اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہ آئے، نہ کوئی انتظامیہ کا آدمی اس کے ساتھ زیادتی کرے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور زیادتی کرے۔ جو لین دین کے معاملات ہیں وہ بھی ہم چیمبر میں بڑے اچھے طریقے سے حل کرواتے ہیں، اور ہمارے جو پریزیڈنٹ شفیق صاحب ان کا ایم او یو سائن ہوا ہے پولیس کے ساتھ کہ جو چیمبر کا لیٹر آئے گا پولیس اس پہ ایف آئی آر دے دے گی۔ اگر چیمبر کا کوئی ایشو ہوگا، چیمبر سے لیٹر جائے گا، پولیس اس کے اوپر ایف آئی آر دے کے کارروائی کرے گی۔ اسی طرح جو دوسری انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اسی طرح کے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں رحیم یار خان چیمبر رحیم یار خان کی ترقی کا باعث بنے گا، اور رحیم یار خان کے لوگ ترقی کریں گے اور یہ چیمبر ترقی کرے گا۔ میں آخر میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیمبر کے پروگرام میں بھرپور شرکت کی اور چیمبر کی ایکٹیویٹی میں بھرپور شرکت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ممبران جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے ہیں اور چیمبر کے جو عہدیداران ہیں مل کر اس کو چیمبر کو مضبوط کریں گے اور اپنے بزنس کو مضبوط کریں گے۔ بہت شکریہ۔ الیکشن جب شروع ہوا ہم نے بھی اور فاؤنڈر نے آپ کے پاس گئے، ووٹ مانگے، ہمارے یہ خواجہ عبی صاحب 5ویں پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ نے ہماری 4 سالہ کارکردگی دیکھی اور آپ نے اس کا بھرپور اپنا مینڈیٹ دیا، اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواجہ بشیر صاحب آپ پہ بہت بوجھ آ گیا ہے اس دفعہ، کہ جیسے روف صاحب نے کہا کہ ہم نے لائسنس بھی تاجروں کے وہاں ڈیسک بنانا ہے اور ان کو سہولت دینی ہے کہ وہ دفتروں میں جا کے جو ان کو پریشانی ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ باقی اداروں سے بھی میٹنگ کر کے ہم نے وہ بھی کرنا ہے۔ ایک جو میں نے اس دفعہ پورے ضلع میں ووٹ مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اور سب سے زیادہ لوڈ آپ پر اس سال جو میں دیکھ رہا ہوں وہ لینے دینے کا ہوگا۔ روف صاحب نے بہت اچھی اینڈ پہ بات کی ہے کہ ہم چیمبر میں لین دین بھی انشاءاللہ تعالی لوگوں کا کلیئر کرائیں گے، تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت سخت ڈیوٹی دینی پڑے گی، بہت ساری درخواستیں آئیں گی۔ تو جیسے انہوں نے ڈی پی او صاحب سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو اللہ کرے ڈی پی او صاحب بھی قدموں میں تھوڑا بھار رکھیں، آر پی او بھی رکھیں، آئی جی بھی رکھیں، لیکن اس سال جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس درخواستیں بہت آنی ہیں اس سال لین دین کی۔ شیخ حماد صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی۔ شیخ صاحب آپ تو 5 سال کہتے ہیں، میں تو اللہ کے آگے دعا کرتا ہوں کہ ہم مل کے 10 سال کا پروگرام بنائیں۔ اور سب لوگ سامنے دیکھیں گے، تمام فارمر پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں۔ سامنے دیکھیں گے جی، سامنے دیکھیں گے میاں ثاقب، سر، سامنے دیکھیں گے یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما، یا اللہ جان سے، مال سے، آل سے، اولاد سے، دیوں ایمان سے، صحت و تندرستی سے، عزت و آبرو سے، یا اللہ شاد و آباد رکھنا، یا اللہ دور حاضر کے برے اثرات سے بچانا، یا اللہ تندرستی محتاجی سے بچانا، یا اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و جلال کا میرے مولا، میرے دیس کو، میری دھرتی کو، یا الہ العالمین دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمانا، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمانا، یا الہ العالمین، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں میرے مولا، موت سے پہلے یا اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا،
یا الہ العالمین جب سے پیدا ہوئے ہیں یا اللہ تیرے حبیب کے دین کو یا اللہ ایسے لٹتے پڑتے دیکھا ہے میرے مولا، یا اللہ اس کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمانا، یا اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و جلال کا، یا اللہ یہاں ہم نے آج بہت اچھے اچھے فیصلے کیے ہیں میرے مولا، یا الہ العالمین ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا الہ العالمین اپنی ناراضگی کو واپس لے کے یا اللہ یہ جو بیماری اس وقت آئی ہوئی ہے یا اللہ کرونا کی، یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے، یا اللہ اس کو واپس کر لے میرے مولا، یا اللہ رحم کے فیصلے فرما کے پوری امت کو یا اللہ ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما دے، یا اللہ تیرے حبیب کی امت اس وقت بکھری ہوئی ہے میرے مولا، یا اللہ تو رحم فرما کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما دے، یا الہ العالمین ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے بہن بھائی عزیز و اقارب یا اللہ جس انسان نے بھی یا اللہ کسی بھی نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے میرے مولا سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، یا اللہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت پر یا اللہ رحم فرما کے سب کو یا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما دے، یا الہ العالمین تو اس سے تیری عزت و جلال کا واسطہ ہے میرے مولا، یا اللہ رحم فرما کر جتنے بھی یہاں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، یا اللہ سفید داڑیوں والے